السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورۃ کوثر، پارہ نمبر 30، سورت نمبر 108۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، نون مشدد پہ غنہ لازم ہے اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہوگی۔ اِنَّا یعنی 3 سیکنڈ، اور نا الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، اس لیے یہاں مد ہوگی، بڑی مد، جسے مد منفصل یا مد جائز کہتے ہیں۔ اس کو 3 سے 4 حرکات کے برابر لمبا کر سکتے ہیں۔ اِنَّا أعطي، حمزہ کو تحقیق سے، عین کو موٹا، طی حرف یائے لین ہے، نا الف مدہ کے قائم مقام ہے، کیونکہ یہ الف صغیرہ جس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ اس کو کہتے ہو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اور ان کی مقدار 1 حرف کے برابر ہوتی ہے۔ کل کوثر، کاف کو باریک پڑھنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، حرف قلقلہ کے علاوہ کسی حرف کو بھی نہیں ہلانا، حالت سکون میں، کوثر کوثر، کاف کو باریک، واو حرف لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ ہوتا ہے۔ سا کو نرم اور را کو موٹا کرنا ہے، وقف کی صورت میں بھی اور ملانے کی صورت میں بھی را کو موٹا پڑھنا ہے۔ کوثر کوثرا کوثرا، یعنی را کو ملانے کی صورت میں بھی اور وقف کی صورت میں بھی موٹا پڑھیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ، صاد کو موٹا، لام کو باریک پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ فتحہ، کسرہ، دمہ، یعنی زبر، زیر اور پیش والے حروف کو لمبا نہیں کرنا۔ لِرَبِّكَ لِرَبِّكَ، لام کو باریک اور را کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ را کے اوپر فتحہ یا دمہ ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ ون ہر ون ہر، واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کرنا۔ ون ہر ون ون، ایسے نہیں پڑھنا، ون ہر، یہاں پہ اظہار ہے، ون ہر ون ہر۔ را موٹی ہوگی، را ساکن سے پہلے جزم والی را سے پہلے والے حرف پہ فتحہ یا دمہ ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اِنَّا
نون مشدد پہ اخفا لازمی ہوگا. شانئک هو الابتر. شا پہ الف مدہ ہے. الف سے پہلے والے حرف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں. واو مدہ، یائے مدہ، الف مدہ، ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے. نی اکا، شانی اکا. کاف کو باریک پڑھیں گے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا. ہول ابتر. ہا کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، اقصی حلق. ہا کا مخرج اقصی حلق ہے. حلق کے 3 حصے ہیں. نمبر 1 ادنا حلق، نمبر 2 وسط حلق، نمبر 3 اقصی حلق. ادنا حلق، حلق کا وہ والا حصہ جو منہ کے قریب ہوتا ہے. وسط حلق، حلق کا درمیان والا حصہ. اقصی حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ سے زیادہ دور ہوتا ہے. چوٹ لگتی ہے نا تو ہا، جہاں سے ہا کی ٹیس نکلتی ہے وہاں یہ اس کا مخرج ہے، اقصی حلق. ہول، لام کو ہلانا نہیں ہے. اب با پہ قلقلہ ہے، اس کو ہلا کر پڑھنا ہے. با حرف قلقلہ میں سے ہے. تا کو باریک اور را کو موٹا پڑھیں گے وقف کی صورت میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر. فصل لربک وانحر. 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 ان شانئک هو الابتر. 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 انا اعطیناک الکوثر. فصل لربک وانحر. ان شانئک هو الابتر. سورہ کوثر، لفظی ترجمہ. انا، بلا شبہ ہم نے، اعطیناک، تجھے عطا کی، الکوثر، کوثر. فصلی، پس تو نماز پڑھ، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کر. ان، بے شک، شانئک، تیرا دشمن، ہوا، وہی، الابتر، لا ولد رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الکوثر با محاورہ ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً تیرا دشمن ہی لا ولد رہے گا، یا بے نام و نشان رہے گا، یا بے اولاد رہے گا۔ کوثر کاسورہ سے مشتق ہے، جس میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، اور جو اہل لغت ہیں انہوں نے اس کا جو معنی ہے وہ خیر کثیر بیان کیا ہے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ مشکل حالات گزرے، سب لوگ دشمن بن گئے، ہر طرف مخالفت، مالی پریشانیاں الگ، ایمان لانے والے بالکل تھوڑے، اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اولاد نورینہ عطا نہیں تھی کی، یعنی آپ کے جو بیٹا ہوا وہ فوت ہو گیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھی، غمگین اور پریشان چہرہ دیکھ کر انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غمگین اور پریشان ہونا ایک فطری عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورۃ ضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورۃ ضحیٰ کی آیت نمبر 4 اور 5، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور عنقریب تیرا رب تجھے ضرور اتنا عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سورۃ الانشراح کے اندر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور اپنے انعامات کا ذکر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اور کوثر جنت میں ایک نہر کا بھی نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو اونگ آ گئی، اٹھے تو تبسم فرمایا، اور تبسم کی وجہ یہ بتائی کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر یہی سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور فرمایا جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی دشمن تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا، کیونکہ ان کے خیال میں جن کا بیٹا نہیں ہوتا ان کی نسل ختم ہو جاتی ہے، بقول ان کے کہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد بے انتہا الکوثر یعنی خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ مثلا اسلام، نبوت، اخلاق حسنہ، بہترین اور تابع دار امت، محبت کرنے والی امت، جنت اور دوسری بے شمار نعمتیں۔ اس سلسلے میں متعدد حدیث مبارکہ بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ روز محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا کرے گا اس کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر بتایا۔ اب اس سے پہلے میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر اس بات کی خوشخبری دی تھی کہ انہیں جنت میں ایک نہر عطا کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر، سورہ انا آتیناک الکوثر، حدیث کا نمبر ہے 4966۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے الکوثر کے متعلق فرمایا اس سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ راوی کا کہنا ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے، تو سعید رحمہ اللہ نے کہا جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر کثیر میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔
اسی طرح نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا۔ بعض اوقات اس پر بھی نہر کوثر کا لفظ آتا ہے کیونکہ اس حوض میں بھی جنت کے 2 پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا۔ گویا حوض کا جو اصل ہے وہ بھی جنت والی نہر کوثر ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، کتاب الرقاق، حدیث کا نمبر ہے 6581۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما انا اسیر فی الجنت اذا انا بنہر حافتہ کباب الدر المجوف قلت ما ھذا یا جبریل قال ھذا القوثر الذی اعطاک ربک فاذا طیبہ او تینہ مسک اظفر۔ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے قبے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ آج کی تفسیر میں ہمارے لیے کچھ عمل کے نکات بھی ہیں۔ بدعات پر عمل نہیں کرنا، دین میں بدعات کا اضافہ نہیں کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا مثبت استعمال کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور قربانی کرنی ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم ابھی مزید حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ حوض کوثر میدان محشر میں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا استقبال کریں گے اور انہیں پانی پلائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کی روایات 30 سے زیادہ صحابہ سے آئی ہیں، جن میں سے 20 صحابہ کی احادیث صحیحین میں ہیں، باقی دوسری کتابوں میں ہیں۔ ان کی نقل صحیح ہے اور ان کے راوی مشہور ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے ہیں، وہاں ستاروں کی تعداد جتنے آبخورے رکھے ہیں۔ الکوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، اور مفسرین نے اس کا ایک اور معنی بھی کیا ہے، ذریتن کثیرتن، یعنی کثیر اولاد۔ کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والے تھے، کہتے تھے آپ ابتر، یعنی کہ آپ بے اولاد ہیں، آپ بے اولاد فوت ہو گئے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر یعنی اولاد کثیر عطا فرمائی۔ اس سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ بیٹی کی اولاد بھی قرآن کی روح سے اولاد ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورت انعام کے اندر آیت نمبر 84 میں فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور اس یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو ہدایت دی۔ اس کے بعد اور بھی کئی پیغمبروں کے نام لے کر فرمایا سورت انعام کی آیت نمبر 85 میں، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، یعنی اس ابراہیم کی اولاد میں سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو بھی ہدایت دی۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، حالانکہ ان کے باپ نہیں تھے، بلکہ وہ حضرت ابراہیم کی بیٹی مریم کی اولاد ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ کہ آدمی کی بیٹی کی اولاد بھی اس کی اولاد ہوتی ہے، یعنی اولاد کثیر بھی الکوثر کے معنی میں شامل ہے۔ اور جو حضرت ابن عباس نے کہا ہے یعنی خیر کثیر، وہ جو ہے وہ الابتر کے ساتھ مناسبت بھی رکھتی ہے۔ حوض کوثر سے قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ اپنی پیاس سے جب انتہائی بےتاب ہوں گے، العطشو العطشو پکار رہا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر بیٹھ کر اہل ایمان کو پانی پلائیں گے، اور جس خوش قسمت کو اس حوض کوثر کا پانی میسر آ جائے گا، اسے قیامت کا سارا دن پھر پیاس نہیں لگے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روز قیامت میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، آمین۔
दुआ मंगदी मैं रब कोला के साथ सोने दा नसीब होवे। पानी पीवा मैं कौसर दा ते बुक सोने दा करीब होवे। होंठ मेरे लगे होवन, होंठ मेरे लगे होवन ते सोने दी सोनी तली होवे। अल्लाह सजदे च सर होवे तेरी हम्दो सना होवे। अल्लाह सजदे च सर होवे तेरी हम्दो सना होवे। इस खैर कसीर का ताल्लुक आखिरत की जिंदगी से है। दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर से नवाजा गया और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम नेमतें दी। यानी इन नेमतों और उनके एहसानात के शुक्रिया के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि अपने परवरदिगार के लिए नमाज अदा कर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और अपने परवरदिगार के लिए नमाज भी अदा कीजिए और कुर्बानी भी दीजिए। अब देखिए, बदनी इबादतों में नमाज की सबसे ज्यादा अहमियत है और माली इबादतों में सबसे ज्यादा अहमियत कुर्बानी की है। मेरी इंतहाई पसंदीदा, बहुत पसंदीदा आयत, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी आप कह दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, सब कुछ उस परवरदिगार के लिए है। सूरत अनाम की ये आयत है, आयत नंबर 162 से 163 तक। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दे, बिलाशुबा मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है। मैं सबसे पहला फरमाबरदार हूँ। इंतहाई नशुक्री की बात होती है कि अता अल्लाह करता है और नाम हम दूसरों का कर देते हैं। अल्लाह की दी हुई नेमतों को, माली हों या बदनी हों, किसी भी किस्म की हों, हम उसमें दूसरों को यानी अल्लाह के अलावा गैरों को शामिल कर लेते हैं। जबकि माली इबादत, बदनी इबादत, जीना और मरना सब अल्लाह के लिए होना चाहिए। बज़ाहिर तो यही कहना चाहिए था कि हमने तुझे कौसर अता की, बस तू हमारे लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। यानी इसमें कफार मक्का और मुशरिकीन, उनकी भी तारीज है, जो इबादत भी बुतों की करते थे और कुर्बानी भी बुतों के नाम पर और उन्हीं के नाम लेकर किया करते थे। मुसलमानों को ये काम जो है वो खालिस अल्लाह ताला के लिए करना है। वाज़े रहे, बाज़ उलमाए किराम ने नहर से मुराद ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी ली है और नमाज से मुराद उसी दिन की नमाज यानी ईद जो कुर्बानी से पहले पढ़ी जाती है। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, शानिउन, शानिअतुन, शनअन, बावजन फलसुन व शनाआनन। नून के फतहा और सुकून के साथ इसम फाइल है, इसका मायनी है दुश्मनी रखने वाला। अल अबतर, जिसकी कोई औलाद ना हो यानी बे औलाद हो। असल में ये बाताराहू से मश्तक है, जिसका मायनी है काता आहू, उसने उसे काट दिया। और इससे मुराद ये भी है एक ऐसा दुश्मन जो खा बदखा भी हो, कीना परवर भी, यानी अदावत भी रखता हो और बुग़्ज़ भी, और दुश्मनी का तीसरा और इंतहाई दर्जा हो। कुरैश मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ही दुश्मन थे, खासकर उनके सरदार और बड़े लोग। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा बेटा, जिसे तैयब भी कहते हैं और ताहर भी, वो फौत हो गया तो ये सब लोग बहुत खुश हुए थे और तालियां बजाने लगे और एक दूसरे को मुबारक के तौर पर कहने लगे, बातारा मोहम्मदुन, बातारा
باتارا کا لفظ کسی جانور کے دم کاٹنے سے بھی ہے، جس طرح کے ہیمارن ابترو، وہ گدھا جس کی دم کٹی ہوئی ہو۔ دم کٹے سانپ کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ خاص اور معنوی لحاظ سے مقتو یا لا ولد کو کہتے ہیں، یا جس کا ذکر خیر کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نورینہ اولاد تو ہے نہیں، ان کا معاملہ بس ان کی زندگی تک ہی محدود ہے، اس کے بعد کوئی بھی ان کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بلند کر دیا ہے۔ ان دشمنوں میں سے اکثر تو جنگ بدر میں مارے گئے، اور اگر ان کی نسل کہیں بچی بھی ہے تو کوئی بھی اپنے ایسے اسلاف کا نام لینا اور اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرنا گوارا نہیں کرتا، اور ان کا ذکر خیر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ سب لوگ ان لوگوں پر لعنت ہی بھیجتے ہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اور عظمت عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو جو بقا بخشی، وہ لازوال ہے، وہ کبھی نہیں مٹ سکتی۔ دنیا کے اربوں مسلمان ہر روز کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اذانوں اور نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ پھر میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلند درجات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اور مقام محمود عطا فرمایا ہے، ان کا ذکر، یعنی ان کے ذکر سے تو قرآن اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور ان کے دشمن کہاں ہیں؟ ان کے دشمن ہی ابتر ہیں، بے اولاد ان کے دشمن ہی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کے دشمن بے نام و نشان رہیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سورۃ الکوثر کی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ لوگوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے، آپ لوگوں کو 15 منٹ دیے جاتے ہیں۔ آج کے سبق کو لے کر آپ لوگوں کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں وہ آپ پوچھ سکتی ہیں۔ جی تو شروع کریے۔